میری زندگی بھی شاید دوسروں کی طرح عام ہی تھی، مگر میرا نام ہی میری پہچان تھا، نایاب۔ امی ابو کی سب سے چھوٹی بیٹی اور 2 بھائیوں کی لاڈلی۔ ابو ایک بڑے بزنس مین تھے، دولت کی کمی نہ تھی، مگر ابو کی سخت طبیعت نے گھر کے ماحول کو ہمیشہ ایک خاص ڈسپلن میں رکھا۔ میں اگرچہ ابو کی آنکھوں کی تارہ تھی، لیکن ان کی ایک نگاہ کے ڈر سے کبھی زیادہ منمانی کرنے کی ہمت نہ ہوئی۔ بچپن ہی سے میرا دل خوابوں کی دنیا میں رہتا۔ گڑیا کے ساتھ کھیلتے کھیلتے بھی میں سوچتی کہ کبھی کوئی شہزادہ آئے گا اور مجھے اپنی دنیا کا حصہ بنا لے گا۔ وقت گزرتا گیا اور اسکول سے کالج، پھر یونیورسٹی کی دہلیز تک پہنچ گئی۔ یونیورسٹی کی دنیا الگ تھی، رنگ، رونق اور ہجوم، مگر میرا دل وہاں بھی تنہا ہی رہا۔ دوستیاں تو بنی، مگر سطحی سی، کوئی ایسا نہ ملا جو دل کے قریب لگے۔ زیادہ تر وقت میں لائبریری یا کینٹین کے کسی کونے میں گزار دیتی۔ پھر ایک دن ایک نیا لڑکا یونیورسٹی میں داخل ہوا۔ اس کا نام فراز تھا۔ قد لمبا، چہرہ پرکشش، آنکھوں میں ایک عجیب سی سنجیدگی۔ وہ سب سے ہنس کر بات کرتا، لیکن جب میری طرف دیکھتا تو نگاہوں میں کچھ اور ہی رنگ ہوتا۔ میں جان بوجھ کر نظر چرا لیتی، مگر دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی۔ فراز جلد ہی یونیورسٹی کے مشہور طالب علموں میں شمار ہونے لگا۔ کھیلوں میں بہترین، تقریروں میں نمایاں اور پڑھائی میں بھی شاندار۔ مگر حیرت کی بات یہ تھی کہ اتنے ہجوم میں بھی وہ اکثر مجھے ڈھونڈ لیتا۔ کبھی لائبریری میں میری میز کے قریب بیٹھ جاتا، کبھی کینٹین میں میری طرف دیکھ کر مسکرا دیتا۔ ایک دن میری کتابیں ہاتھ سے گر گئیں۔ سب کے سامنے جھک کر سمیٹنے لگی تو فراز فوراً آگے بڑھا اور کتابیں اٹھا کر مجھے دی۔ اس لمحے اس نے بس اتنا کہا، نایاب، آپ کا نام آپ کی شخصیت جیسا ہے، واقعی نایاب۔ میں حیران رہ گئی کہ اسے میرا نام کیسے پتا۔ دل چاہا کچھ کہوں، مگر زبان پر قفل لگا رہا۔ اس کے بعد ہماری خاموش ملاقاتیں بڑھنے لگیں۔ وہ زیادہ بات نہیں کرتا تھا اور مجھے بھی زیادہ بولنے کی عادت نہ تھی، مگر عجیب تھا کہ ہماری خاموشی ہی سب کچھ کہہ دیتی۔ کبھی کبھی وہ چھوٹے تحفے دیتا۔ ایک دن ایک ننھا سا قلم دیا اور کہا، شاید آپ کی زندگی کی کہانی لکھنے میں یہ کام آئے۔ میں نے وہ قلم دل سے سنبھال لیا۔ کچھ مہینے یوں ہی گزر گئے۔ پھر ایک دن اس نے صاف الفاظ میں کہا، نایاب، میں آپ کے بغیر اپنی زندگی کا تصور نہیں کر سکتا۔ کیا آپ مجھ سے شادی کریں گی؟ میرا دل چاہا کہ ہاں کہہ دوں، مگر گھر کا خوف آڑے آ گیا۔ ابو کبھی بھی میری پسند کی شادی کی اجازت نہ دیتے۔ میں نے صرف اتنا کہا، یہ سب اتنا آسان نہیں ہے۔ فراز مسکرا کر بولا، محبت کبھی آسان نہیں ہوتی، لیکن میں لڑوں گا، حالات سے بھی اور تقدیر سے بھی۔ گھر آ کر جب میں نے ابو کو اشاروں میں بات سنائی تو وہ آگ بگولا ہو گئے۔ میں نے تمہیں نازوں سے پالا تھا کہ تم میری عزت خاک میں ملا دو۔ ہماری بیٹی اپنی پسند سے شادی کرے گی، یہ گھر کا قانون نہیں۔ امی نے سمجھانے کی کوشش کی، مگر ابو اپنی ضد پر اڑ گئے۔ کچھ دن بعد مجھے پتہ چلا کہ ابو نے میری شادی میرے کزن عاطف سے طے کر دی ہے۔ دل ٹوٹ گیا۔ میں نے فراز کو بتایا تو وہ خاموش رہا۔ کچھ لمحے بعد بولا، اگر نصیب میں ساتھ ہونا ہے تو کوئی ہمیں جدا نہیں کر سکتا، اور اگر نہیں تو میں دعا کرتا ہوں کہ آپ ہمیشہ خوش رہیں۔ یہ الفاظ میرے دل پر نقش ہو گئے۔ شادی کی تیاریاں شروع ہو گئیں۔ ہر طرف گہما گہمی تھی، مگر میرے دل پر جیسے ماتم چھایا ہوا تھا۔ مہندی کی رات سب ہنس رہے تھے اور میں اندر ہی اندر ٹوٹ رہی تھی۔ سوچتی تھی فراز کو آخری بار دیکھ لوں، مگر یہ خواہش دل میں ہی رہ گئی۔ شادی کے دن میں سرخ جوڑے میں بیٹھی تھی، زیورات سے لدی ہوئی، مگر دل خالی اور اداس۔ نکاح ہوا، رسمیں ہوئیں،
سب کچھ ایک خواب سا لگ رہا تھا۔ شادی کی رات جب میں اپنے کمرے میں بیٹھی تھی تو آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ دل دعا کر رہا تھا کہ کاش یہ سب جھوٹ ہو جائے۔ دروازہ کھلا اور میرا دل ڈوبنے لگا۔ دولہا کمرے میں آیا، آہستہ آہستہ قریب آیا اور پھر چہرے سے صحرا ہٹایا۔ میری سانس رک گئی۔ وہ فراز تھا۔ میں حیرت سے دیکھتی رہ گئی۔ وہ مسکرا کر بولا، حیران ہو رہی ہو؟ اصل میں ابو اور امی نے یہ سب جان بوجھ کر چھپایا تھا۔ وہ تمہیں سرپرائز دینا چاہتے تھے۔ وہ سب کچھ جانتے تھے، تمہارے دل کی حالت بھی۔ میری آنکھوں سے خوشی کے آنسو بہنے لگے۔ میں نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ اس لمحے مجھے یقین ہو گیا کہ محبت اور دعا کبھی ضائع نہیں جاتی۔ آج کئی سال بعد جب میں یہ کہانی لکھ رہی ہوں، میرے اور فراز کے 2 ننھے بچے ہیں۔ دل سکون اور مسکراہٹوں سے بھری ہوئی ہے۔ کبھی کبھی فراز ہنس کر کہتا ہے، سوچو اگر واقعی میں عاطف ہوتا تو؟ میں مسکرا کر جواب دیتی ہوں، پھر شاید میری دنیا خالی رہ جاتی۔ اور دل ہی دل میں کہتی ہوں کہ واقعی میں اپنی محبت کی طرح نایاب خوش نصیب ہوں۔